کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کا اس پر ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن بات یہی پر مکمل نہیں ہو جا رہی ہے۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک ہستی دلاتی ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کے بندے کہلاتے ہیں، ایک ہستی دلاتی ہے تو ہم اس کے امتی کہلاتے ہیں۔ وہ کون ہے جو دلاتا ہے؟ اس کا پتہ آئیے بخاری شریف سے لگایا جائے، اور الٹیے بخاری شریف کا۔ بخاری شریف کا نام آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا۔ امام بخاری، امام بخاری، امام بخاری، ہر عالم دین آپ کے سامنے یہ نام لیتا ہے۔ اتفاق سے ایک موقع پر میرے ایک بہت ہی کلوز دوست نے مجھ سے پوچھا، مولانا یہ دہلی کے امام بخاری کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ جو بھی مولانا آتا ہے وہ کہتا ہے امام بخاری نے کہا، امام بخاری نے کہا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو، یہ بھی بخاری اسی بخارا کے رہنے والے ہیں، مگر وہ امام بخاری الگ ہیں جن کا تذکرہ علماء اپنی زبان پر کرتے ہیں۔ انہوں نے بخاری شریف بڑے اہتمام کے ساتھ لکھی۔ ان کے ذہن میں 6 لاکھ حدیثیں محفوظ تھی۔ کتنی حدیثیں محفوظ تھی؟ 6 لاکھ۔ آج کمپیوٹر بھی 6 لاکھ حدیثوں کی میموری پتہ نہیں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، مگر تنہا امام بخاری کو اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا کہ وہ 6 لاکھ حدیثیں اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھتے تھے۔ ان کو پتہ، ان کو احساس ہوا کہ اگر میں ان حدیثوں کو کاپی میں نوٹ نہیں کروں گا تو جب میں دنیا سے جاؤں گا یہ ساری حدیثیں میرے ساتھ چلی جائیں گی۔ اس لیے امام بخاری نے بہت اہتمام کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں محفوظ حدیثوں کو کاپی میں نوٹ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے جب وہ مکہ شریف میں جلوہ گر ہوئے، خانہ کعبہ کے سامنے قلم لے کر، دوات لے کر، کاپی لے کر بیٹھ گئے، اور جب لکھنے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا تو فوراً ذہن میں بات آئی، بات کس کی لکھنے جا رہا ہوں؟ ارشاد کس کا ہے؟ ساری کائنات کے محبوب کا ارشاد ہے، ساری کائنات کے سب سے عظیم انسان کا فرمان میں نوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے ذرا اہتمام زوردار کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ قلم کاغذ دوات رکھ دی اور پہنچے آب زمزم کے پاس، غسل کیا، وہاں سے تشریف لائے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر جو ان کو حدیث یاد تھی انہوں نے کاپی میں نوٹ کر دیا۔ اب ایک حدیث لکھنے کے بعد جب دوسری حدیث لکھنے چلے، پھر ان کے ذہن میں بات آئی، مصطفیٰ پیارے کی بات لکھنی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں تعظیم اور محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ دوسری حدیث لکھنے سے پہلے پھر آب زمزم کے پاس گئے، پھر وہاں پہ آپ نے غسل کیا، آنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر دوسری حدیث انہوں نے لکھی۔ اس طریقے سے امام بخاری نے 30 پارے میں جو حدیثیں درج کی ہیں، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ نے آب زمزم سے طہارت حاصل کی، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر رسول پاک کی حدیث کو اپنی کاپی میں نوٹ کیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، خاص طور سے ہمارے نوجوان جو یوٹیوب پر ہیں، جو اسکالر بنتے ہیں تو یوٹیوب کے، اسکالر بنتے ہیں تو واٹس ایپ کے، اسکالر بنتے ہیں تو فیس بک کے، اور سمجھتے ہیں کہ اسی پر پورا علم آ گیا ہے۔ میں ایسے ایسے بے وقوفوں کی تقریر کبھی کبھی سننے کو پا جاتا ہوں۔ ایک جناب پڑوسی ملک کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ عید میلاد النبی یہ عید کیسے ہو سکتی ہے، اس دن کو عید کیسے کہا جا سکتا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جبکہ رسول پاک خود اپنی ولادت کی تاریخ پر ہر دوشنبہ کو روزہ رکھتے تھے، جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ رسول پاک اپنی تاریخ ولادت پر ہر دوشنبے کو روزہ رکھتے تھے، اگر وہ عید کا دن ہوتا تو رسول پاک روزہ کیوں رکھتے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ عید کا دن نہیں ہے، اسے عید نہیں کہا جائے گا۔ میں نے جب اس کی بات سنی تو میں نے خود اپنے دل سے یہ فیصلہ کیا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، قوم کو کیسے گمراہ کیا جا رہا۔ اب یہ نوجوان کہے گا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، رسول پاک اپنی تاریخ ولادت پر روزہ رکھتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ دن عید کا نہیں ہو سکتا۔ مگر اس بے وقوف کو یہ نہیں معلوم کہ ہر ہفتے میں ایک دن ہر اہل ایمان کے لیے عید کا آتا ہے، جسے عید جمعہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے
عید اور بقرعید سے افضل عید جمعہ ہے، اس لیے کہ عید اور بقرعید یہ حضرت آدم کی اولاد یعنی ہم مسلمانوں کو ملی ہے، اور حضرت آدم خود جمعہ کے دن پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے جس دن ان کی پیدائش ہوئی اہل ایمان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ ہر جمعہ عید ہے، یہ رسول پاک کے فرمان سے ثابت ہے۔ بتائیے جمعہ کو روزہ رکھنا حرام ہے کہ جائز ہے؟ یہ مستحب ہے۔ خود حدیث میں فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر عید میں روزہ حرام نہیں ہے، جو عید کا دن کہلائے اس دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے۔ صرف عید اور بقرعید کے لیے یہ مسئلہ ہے، عید جمعہ اگر آئے تو اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس لیے جو عید میلاد النبی کو عید کہنے سے روکے اور کہے کہ اس دن حضور روزہ رکھتے تھے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، وہ گویا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا کام کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیے گا، ورنہ آنکھ سے کاجل یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تینے نیند نکالی ہے۔ حضرت امام بخاری نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آب زمزم سے وضو کیا، طہارت حاصل کی، غسل کیا، اور پھر 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھی، پھر انہوں نے حدیث کو اپنی کاپی میں نوٹ کیا۔ کیا کوئی حدیث ایسی ہے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے آب زمزم سے جا کر کے پاکی حاصل کر لینا اور مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، تب میری حدیث کو نوٹ کرنا؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ میرے علم کے مطابق آج تک کوئی ایسی حدیث میرے سامنے نہیں گزری جس میں رسول پاک نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے یہ کام کرنا، مگر امام بخاری نے یہ کیا۔ کیوں؟ تعظیم حدیث مصطفیٰ میں۔ اس کا مطلب ہے تعظیم نبی کے لیے ہر موڑ پر دلیل مت مانگ، عشق خود اس کے لیے راستہ متعین کر دیا کرتا ہے۔ امام بخاری نے پوری حدیثوں کو جب رف کی شکل میں تیار کر لیا، پوری فائل تیار ہو گئی، اور پھر اب مکہ مکرمہ سے وہ لے کر مدینہ منورہ چلے، روضے رسول پر چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر چلے، پوری فائل لے کر مکے سے مدینہ پہنچے، اور مواجہ اقدس میں پہنچ کر کے اور بعض روایتوں میں ریاض الجنہ میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور ایک حدیث کھولتے اور روضے رسول کی طرف متوجہ ہو جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، میں نے یہ حدیث اپنی کاپی میں نوٹ کی ہے، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ روضے رسول پر جا کر کے یہ کہتے، اور پھر مراقبے میں چلے جاتے، سر جھکا لیتے اور انتظار میں رہتے کہ ابھی ادھر سے کچھ نہ کچھ جواب ضرور آئے گا۔ گویا امام بخاری کا یہی عقیدہ تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام بخاری کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے، اس لیے بریلی کے امام احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ نہیں نکالا، جو کتاب و سنت سے عقیدہ چلا رہا ہے امام احمد رضا نے اسی کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے فرمایا نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، جشن عید میلاد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ امام بخاری کا ذکر آ گیا تو میں نے اتنی بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب بخاری شریف کھولیے، 1 ورق کھولیے، 2 ورق کھولیے، 4 ورق کھولیے، 14-15 بار کھولیے تو آگے آپ کو اس میں ایک چمکتی ہوئی حدیث ملے گی، اور وہاں سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ خدا دیتا ہے لیکن ایک ہستی دلاتی ہے۔ وہ کون ہستی ہے جو دلاتی ہے؟ امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں،
حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ سے سنا، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ کیا ہے جو خدا دیتا ہے؟ ہر بندے مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ ذرے ذرے کا مالک خدا ہے، وہی دیتا ہے، تو اس پر بھی یقین رکھنا پڑے گا۔ جب سب خدا دیتا ہے تو سب مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ علم خدا دیتا ہے مگر علم مصطفیٰ بانٹتے ہیں، ایمان خدا دیتا ہے مگر ایمان مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، خدا کو بھی مانتا ہوں، مگر مکے میں حضرت آمنہ کے شکم پاک سے حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت عبد المطلب کے آنگن میں 12ویں شب میں دوشنبہ کے روز جو محمد عربی پیدا ہوئے اور جنہوں نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، میں اس نبی کو نہیں مانتا، خدا کو بھی مانتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، مگر میں محمد عربی کو نہیں مانتا۔ بتائیے کیا وہ صاحب ایمان ہو جائے گا؟ اسے مومن کہا جائے گا؟ کیا مطلب سمجھایا آپ نے؟ خدا کو مانو، خدا کے سارے رسولوں کو مانو، مگر اس محبوب کو نہ مانو تو سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا بھی ملے گا تو اسی دربار سے ملے گا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں، ہاں جس کا وجود دربار مصطفیٰ میں نہیں، جس کی قدر و منزلت دربار مصطفیٰ میں نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ خدا کی بارگاہ میں بھی اس کا کوئی وقار نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان بھی ملا ہے تو اسی کے در سے ملا ہے۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ صرف ایمان ملتا ہے، دنیا کی دولت بھی وہی ہستی دیتی ہے، وہی تقسیم کرتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ صحابہ کہتے ہیں۔ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، ایک ایک کر کے حدیث کی کتابوں کو پڑھتے چلے جائیے، نبی کی عظمت کے جلوے آپ کی نظروں کے سامنے بکھرتے چلے جائیں گے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ حضرت جابر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں حضرت جابر صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے باپ بھی صحابی، وہ بھی صحابی۔ حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے آ کر کے پریشان کرنا شروع کر دیا، اے جابر تمہارے ابا نے مجھ سے اتنا قرض لیا تھا، لاؤ تو۔ ادھر سے کوئی آتا اور کہتا اے جابر تمہارے باپ نے مجھ سے اتنا قرضہ لیا ہے، آپ لاؤ تو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ترکے میں وراثت کے طور پر ایک چھوٹا سا باغ چھوڑا تھا، کھجوروں کا باغ تھا، اس میں اتنی کھجوریں بھی نہیں پیدا ہوتی تھی کہ جن سے میں لوگوں کا قرضہ ادا کر سکوں۔ لوگوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کروں تو کیا کروں، کیسے لوگوں کا قرض ادا کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں دربار رسالت میں پہنچ گیا، رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچا، اور جانے کے بعد میں نے اپنی بات رسول پاک کی بارگاہ میں رکھی۔ اس در سے تو نا کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے جب رسول پاک سے عرض کی، آقا نے یہ نہیں فرمایا قرض لے تمہارا باپ ادا کروں میں، کیا یہاں قارون کا خزانہ رکھا ہے کیا کہ جو آئے میں اس کو دیتا جاؤں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں جابر جب تمہارے باپ کی کھجوریں پک جائے تب آنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں کھجوروں کے پکنے کا انتظار کرنے لگا، اور جب کھجوریں پک گئی نبی کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کی یا رسول اللہ کھجوریں پک گئی ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا جاؤ ساری کھجوروں کو توڑ کر کے ایک جگہ رکھ دو۔ حضرت جابر حکم کے مطابق کھجوروں کو توڑ کر اپنے باغ میں ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں، اور نبی کی بارگاہ میں پہنچتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے کھجوریں توڑ کر رکھ دی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں چلو میں بھی تمہارے باغ میں چلتا ہوں۔ جب رسول پاک باغ میں چلتے تھے اور باغ
باغ میں پہنچتے تھے تو منظر کیا ہوتا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر رسول پاک کسی باغ میں پہنچ جائے، پتجھڑ کا زمانہ ہو، خریف کا موسم ہو، خزاں کی حالت ہو، رسول پہنچ جاتے تو اس باغ میں بہار آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، کیوں نہ بہار آئے؟ میرے مصطفیٰ حضرت آمنہ کے آنگن میں پہنچے تو آمنہ کے آنگن میں بہار آ گئی۔ حضرت رسول پاک مکے میں جلوہ گر ہوئے، مکے میں بہار آ گئی۔ مدینے میں پہنچے، مدینے میں بہار آ گئی۔ اور اگر آج ادے پور میں ان کا ذکر آ گیا تو اس علاقے میں بہار آ گئی۔ وہ جس طرف رخ کر دیں ادھر بہاری آ جاتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نگاہ کیسی نگاہ ہے، اس کا جلوہ کیسا جلوہ ہے، اس کی سانس کیسی سانس ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں رسول پاک تشریف لے گئے اور کھجور کی چاروں طرف چکر لگایا اور جا کر کھجور پہ بیٹھ گئے، اور پھر حضور نے فرمایا جابر جاؤ مدینے میں اعلان کر دو جس نے تمہارے باپ کو قرض دیا ہے آئے اور اپنا قرض لے کر کے چلا جائے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے مدینے کی گلیوں میں جب اعلان کیا تو لوگ بورا جھولا لے کر کے چل پڑے، کوئی 2 بورا، کوئی 4 بورا، کوئی 6 بورا، کوئی 1 جھولا لے کر کے آنے لگے۔ قطار لگ گئی اور لوگ آ کر کے اپنا قرض لے کر کے جانے لگے۔ بہت دیر تک آنے جانے والوں کا سلسلہ قائم رہا، اور جب آنے جانے والوں کا سلسلہ رکا تو میں نے سوچا کہ چل کر کے دیکھوں کچھ باغ میں کھجوریں موجود ہیں یا ساری کھجوریں ختم ہو گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب میں باغ میں داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، جتنی کھجوریں پہلے تھی وہ ساری کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، اور جتنے لوگوں نے میرے باپ کو قرض دیا تھا سب کا قرض ادا ہو گیا ہے، سب نے اپنا قرض بھی لے لیا اور کھجوریں سب اسی طریقے سے باقی رہ گئی۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے پہرے سخاوت پہ لاکھ۔ تو رسول پاک علم بھی دیتے ہیں، دنیا کی دولت بھی دیتے ہیں، ایمان بھی دیتے ہیں، خدا کی پہچان بھی دیتے ہیں۔ اس لیے جس نبی کے در سے سب ملتا ہے اس سے محبت کرنا سیکھیے، اس لیے کہ دنیا کے سارے محبوب یہی رہ جائیں گے، صرف مدینے کا ایک محبوب ہے کہ وہ قبر میں بھی آپ کے لیے کام آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اس نبی سے محبت کیجئے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کیجئے، اس نبی پر اپنا دل و جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیے، اور یہ شعر گنگناتے رہیے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ چاہے آپ امیر ہوں چاہے غریب ہوں، ایمان امیری غریبی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے تیری فکر میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اگر جذبہ ایمان صادق ہے اور آپ رسول پاک کے سچے وفادار بن کر کے رہیں گے تو موجیں سر پٹخ پٹخ کر کے اپنا وجود ختم کر لیں گی، مگر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے، ان کے ذکر کو نہ کوئی روک پایا ہے نہ روک پائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ۔ اس لیے رفیقان محترم اللہ کی عبادت کیجئے اور اس محبوب سے سچی محبت کیجئے، اپنے بچوں کے دل میں اس نبی کی محبت کا جام اڈیلیے۔ عرب کے عالم نے فرمایا ہے علموا اولادکم محبت الرسول، اپنی نسلوں کو نبی کی محبت کا جام پلاؤ۔
ان کو اگر نبی کی محبت کا جام پلا دو گے تو پھر ان کے زبان پر نبی کی شان میں کبھی گستاخانہ جملے نہیں آ سکتے ہیں، بلکہ یہ نبی کی محبت میں مگن رہیں گے۔ ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ، آنے والی نسلوں کو یہ تعلیم دو کہ وہ کہیں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام